ہمارے اوپر آپ ٹیکس کے اوپر ٹیکس ہی لگا دیتے ہیں اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے افواج کا. میں صرف 2 معاہدوں کے آپ کو دوں گا, حوالہ دوں گا, جو LNG کے ہیں, ٹرمینل ہیں اور کراچی کے اندر. آج اگر فورس میجر کی شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قطر بریل ذمہ ہو سکتا ہے تو 228 بلین ایک اور 245 بلین ایک یہ پر ڈے ہم کیوں دیں گے؟ اور کیا سر آپ سے کہ اپوزیشن مجھے جواب دینے دیں تھوڑا سا, تو جنرل نوٹس لا سکتی ہے, جنرل موشن لا سکتی ہے, میں تھوڑا جواب دیتا کے ہوں. اندر بات کر سکتی ہے, یا یہ پتہ چلے کہ یہ ہے کہ نہیں. دیکھیے اس میں قانونی معاملہ ہے, میں تھوڑا سا عرض کروں. اپریل میں 7 سے 8 ڈالر پر MMBTU ریٹ تھا. مئی کے لیے 3 بڈز منگوائی گئی ہیں اور ریٹ نکلا ہے 17.99 ڈالر پر BTU. یہ پیچھے کھاتا کیا ہے سر؟ یہ آگے ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ IPPs میں کون ہے, کس کے ہاتھ. دیکھیں آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, اور جب لوگ کہتے ہیں نا جی کرپشن کیا ہے, کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں, تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے. ایک میں موٹی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت تفصیل سے بات کی گئی. آپ ایک پاور پلانٹ لے لیں جو ساہیوال میں لگا 2013 اور 18 کے درمیان جب ان کی حکومت تھی, جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے. ساہیوال میں ایک زرخیز علاقہ جہاں فصلیں اگتی تھی, فصلوں کو اکھاڑ کر ایک پاور پلانٹ لگایا گیا کوئلے سے چلنے والا, جس کے لیے کوئلہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور انڈونیشیا سے کراچی اور پورٹ قاسم آتا ہے. وہاں سے پھر اس کو بسوں میں, ویگنوں میں, ٹرکوں میں, ٹرینوں میں لے کر ساہیوال پہنچاتے ہیں, اور ساہیوال میں ایک پلانٹ لگا دیا کوئلے سے چلنے والا. آج وہ پلانٹ بند ہے کئی سالوں سے, اور اس پلانٹ کے حوالے سے جو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے وہ ان کھربوں روپے کا حصہ ہے جو کھربوں روپے ہماری معیشت کے گرد پھانسی کا پھندا ہے. تو جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کرپشن کا کیا ہے جی, سب کرتے ہیں, تو بالکل یہ ایک غلط بات ہے. یہ ایک کسی قسم کی بھی سمجھ بوجھ سے آری بات ہے. جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ اس ملک کا خون چوستے ہیں, وہ اس ملک کو موت کی نیند سلاتے ہیں. آج ہماری معیشت اگر موت کے دھانے پر کھڑی ہے تو آپ صرف ایک ساہیوال پاور پلانٹ جو ہے جا کر اس کا معائنہ کیجئے, دیکھیے کہ وہاں پورے علاقے میں کس قسم کی سلفر کی گرد ہے. وہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں, فصلیں نہیں ہو رہی, اور وہ پلانٹ جو ہے اب بند کھڑا ہے, اور اس کے اوپر کھربوں روپے کا خرچہ پہلے بھی ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے. اسی طرح وہ معاہدے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ تمام معاہدے انہی ادوار میں ہوئے جب عوام کی حکومت نہیں تھی, جب جعلی حکومتیں تھیں, کرپٹ حکومتیں تھیں. کرپشن ایک ناسور کل بھی تھا, آج بھی ہے. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کرپٹ کو سہ لیں گے, کرپشن سے کچھ نہیں ہوتا, یہ کھاتے ہیں لگاتے ہیں, وہ پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسی حکومت کی جو عوام کی حکومت ہو, جو عوام کے سامنے جواب دہ حکومت ہو, جس کے دل میں عوام کا درد ہو. تو میں تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے, آپ جا کر ساہیوال میں لگا پاور پلانٹ دیکھیے اور آپ کو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے وہ سمجھ آ جائے گا. دیکھیں سیاست کا ایک لازمی جزو ہے گفتگو کرنا, عوام سے مکالمہ کرنا. آپ کے ذریعے یہ بات عوام تک پہنچ رہی ہے اور ہم عوام تک جاتے بھی ہیں. ہم ہر جگہ پچھلے 5 دنوں میں نے 7 مجموعوں کے ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں بات کی ہے. پشاور, مظفر آباد, فیصل آباد, کراچی, لاہور, کوئی شہر شاید نہیں ہے پاکستان کا ایسا جہاں ہمارے کسی نہ کسی دوست نے عوام کے ساتھ مکالمہ نہ کیا ہو. یہ عمل جاری ہے. جب آپ کہتے ہیں کال دو, تو ذہن میں آپ کے تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایران کا انقلاب آیا کھڑا ہے, کل کال ہوگی اور پرسوں شاہ بھاگ جائے گا اس ملک سے. دیکھیں یہ معاملات ہوتے ہیں ملکوں کی تاریخ میں. میں بار بار لوگوں کو آج کل یاد دلاتا ہوں, امام خمینی صاحب نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز سن 1963 میں کیا. سن 64 میں ان کو شاہ نے گرفتار کیا. ان کی گرفتاری والے دن ایران کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے, گولیاں چلیں, ہزاروں لوگ شہید ہوئے. آپ جا کر ذرا پڑھیے تاریخ. لیکن اس کے باوجود انقلاب 1989 میں آیا, 15 سال بعد آیا. امام خمینی ملک بدر ہو گئے, جلا وطن ہو گئے, 15 سال ملک سے باہر رہے, عراق میں رہے, فرانس میں رہے. اور جب انقلاب آیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا. شاعران چھٹیاں منانے کی تیاری کر رہا تھا اور پتہ چلا کہ عوام کا ایک سمندر ہے جو ملک کے ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر قریے میں باہر نکل آیا ہے.
جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا. تو پاکستان میں یہ 15 سال کا عرصہ ہمیں نہیں درکار. عمران خان کی 30 سال کی جد و جہد ہمارے سامنے ہے. یہ جد و جہد بہت جلد پھل لائے گی, ثمر آنے کو ہے. آپ تھوڑا سا تحمل کیجئے. مجھے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں جو اس وقت عزم نظر آ رہا ہے, جو غصہ نظر آ رہا ہے, جس ہم بس اسٹیشن پہ جاتے ہیں, جس ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, جوک در جوک آتے ہیں, اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ سن کے میں دہل جاتا ہوں. تو آپ خاطر جمع رکھیں. سلمان صاحب آپ نے عمران خان صاحب کی فٹس اسپتال لگانے کے حوالے سے بات کی کہ طبی دہشت گردی, تو یہ طبی دہشت گردی اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہا ہے, اور اب تک پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پراپر تحریک شروع کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ دیکھیے ناکام نہیں ہے. مجھے ایسا ایک کا جواب دینے دیں, آپ پھر دوبارہ دیکھیں. پراپر تحریک سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد فتح کیوں نہیں کر لیا, اس نظام کو. دیکھیں نہیں, ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ جو اڈیالہ کی دیواریں توڑ دو, آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے انہیں پورے نظام کو گرانا پڑا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس جج نے حق کی بات کی, سچ کی بات کی, اس کی ڈگری کو جعلی قرار دلا دیا, اور جو باقی 3 بچ گئے ان کو اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر پھینک دیا. یہ ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا. یہ کسی بدترین مارشل لاء میں پاکستان کی تاریخ میں یہ کچھ نہیں ہوا. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے پورے عدالتی نظام کو یرغمال بنا لیا گیا. ایک نئی عدالت بنا دی گئی جس میں شہباز شریف صاحب کے لگائے ہوئے جج ہیں. کوئی اور پروسیس نہیں تھا. صرف یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم تعین کرے گا, پہلے چیف جسٹس کا, اور پھر وہ اور چیف جسٹس مل کے باقی جج لگائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اب تک ہم کیوں اڈیالہ کی دیواریں نہیں گرا سکے, اب تک ہم کیوں اسلام آباد پہ قبضہ نہیں کر سکے. اگر آپ کا یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کیجئے. نیلسن منڈیلا کیوں 27 سال جیل میں رہا؟ کیا اس کی پارٹی بزدل تھی؟ کیا اس کی قوم بزدل تھی؟ کیا اس کے لیڈران جو تھے وہ لائے عمل سے آری تھے؟ جبر کا مقابلہ پوری قوم کو کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی 2020 میچ نہیں ہوتا جس کو آپ ایک دن میں جیت لیں. ہم ہرگز 27 سال انتظار نہیں کریں گے, ہم ہرگز 15 سال انتظار نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 1 مہینے میں, 1 ہفتے میں, 1 دن میں یہ مارکا سر کر لینا چاہیے تھا, تو ایسا نہیں ہوا کرتا. طبی دہشت گردی ہر وہ شخص کر رہا ہے, ہر وہ طاقت کر رہی ہے جو ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دے رہی. یا آپ ان سے پوچھیے, آپ پوچھیے اس حکومت سے کہ تم مجبور محض ہو یا تم محض اعلی جرم ہو. کیا تم صرف حکم بجا لاتے ہو یا یہ دہشت گردی تمہاری اپنی ہے؟ پوچھیے ان سے آپ. اسد کیسر اسد خیبر پختونخوا میں امن امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. 2002-3 سے بہرحال دہشت گردی اب تک چل رہی ہے. بڑے 22 آپریشن ہوئے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, مطلب سال میں 75,000 میں نے سنا ہے ڈی جی ایس پی آر صاحب سے کہ ہم مطلب سال میں 1 آپریشن ہم نے کیے. تو اب وہاں پہ بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور مطلب جو ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں سیکورٹی فورسز امن امان کی صورتحال کی بہتری میں ناکام ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے, جو انٹرنل معاملات ہیں, وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور صوبائی حکومت کو بااختیار بنایا جائے, اس کو وہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ امن و امان کے لیے جو ہے نا عملی اقدامات کرے. 2 چیزیں ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا جو ہے نا بارڈر پہ ہے, وہاں آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کی وجہ سے مسائل ہے, تو وہ وفاق کے تحت آتے ہیں. بہرحال میں آپ کی نالج کے لیے یہ کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا حکومت نے 20 بلین روپیز پولیس کو جو ہے نا وہ ریلیز کروائے, جس میں اس کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے, گاڑیاں چاہیے, اسلحہ چاہیے, ٹیکنالوجی چاہیے, جو بھی چاہیے اس کے لیے. اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ آپ کو جو بھی ضرورت ہوگی, ہم شاید جو ہے نا یہ سڑکیں وہ نہ بنائیں, ہم شاید وہ نالی اور وہ نہ بنائیں, بلکہ ہماری پریارٹی یہ ہے کہ ہر وہ کام کرے جو امن و امان بحالی کے لیے. اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے صوبائی حکومت نے, میں صوبائی حکومت کی بھی یہاں پہ بات کروں گا کہ جو ہمارے اسپیشل برانچ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا اپ ٹو جو یہاں آئی بی ہے یا جو دیگر ادارے ہیں, اس کے لیے مزید 1000 اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے, اور ٹیکنالوجی بیس بھی اس کے لیے. اور بس اب آپ اور کسی کو پوچھ لیتے بھائی, اور پوچھ لیتے اور ایک منٹ کسی اور سے. کراچی سے یہاں تک جو اعلان باز کی گئی, اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی طرف سے کی گئی, کیا مہنگائی کے حوالے سے آپ کا بھی کوئی اس طرح کا پلان ہے؟ جی بالکل ہے, ہم کریں گے. اور آپ یہ دیکھیے
کہ ہم نے 2007 سے 9 تک ایک وکلا کی تحریک چلائی تھی، میں اس کا حصہ تھا، ہم نکلتے تھے باہر، ہم پہ گولیاں نہیں برسائی گئی تھیں، ایک آدھ واقعہ ہوا تھا کراچی میں، وہ MQM کو شامل کر کے کچھ کیا گیا تھا، لیکن اس وقت اس نظام میں تھوڑی سی ابھی بھی شرم باقی تھی، شرافت باقی تھی۔ آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، جو 26 نومبر کو اسلام آباد میں ہوا، اس کے بعد جو مریدکے میں ہوا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو اس کی مثال کے لیے انگریز کے دور میں جانا پڑے گا، جلیانوالہ باغ جانا پڑے گا۔ اس کے بعد انگریز نے بھی گولی نہیں چلائی تھی، لوگ ہفتوں سڑکوں پہ چلتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں چلتے تھے تحریک آزادی کے دوران، اور انگریز ان پہ گولی نہیں چلاتا تھا، ان کے چلنے کے حق کو مانتا تھا۔ اس وقت کوئی آئین نہیں تھا، ایک حکومت تھی، ایک کلونیل حکومت تھی، لیکن اس حکومت کو بھی احساس تھا کہ یہ انسان ہے۔ آج ہمارے سامنے جو حکومت ہے، جو نظام ہے، یہ 78 سال سے کھڑا ایک ظلم کا نظام ہے۔ اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور یہ انقلاب آئے گا، اس ملک کی بقا اس میں ہے۔ جو ثناء اللہ بلوچ نے آپ کو باتیں بتائی، جو تیمور صاحب نے کی، یہ اس ملک کی حقیقت ہے۔ اس ملک کو آپ ڈنڈے کے زور پہ SHO کے ذریعے نہیں چلا سکتے، آپ لوگوں کے حقوق نہیں چھین سکتے، ان کو آپ خاموش نہیں کرا سکیں گے۔ اس پورے خطے میں آج ایک لہر اٹھ رہی ہے، اس لہر کو جو نہیں سمجھے گا، جو نہیں محسوس کرے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ شکریہ جی۔ تھینک یو۔